بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف، استغفار بہت بڑی نعمتیں ہیں، سہارا ہیں۔ یقین جانیے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا اور ہم تڑپ کر درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کریم وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور ایسا نوازتا ہے کہ نہ صرف ہم بلکہ سننے والے، ہم سے جڑے ہوئے لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ مجھے ایک سسٹر نے یہ ایکسپیرینس بھیجا ہے اور بتاتی ہیں کہ یہ جو بھائی ہیں یہ بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی، ایک کمرے کو دکان بنا رکھی تھی، اور وہاں پہ سارا جو ہے نا گاڑیاں ٹھیک کرنے کا سامان تھا، فکس کرنے کا سامان تھا۔ اب جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں رفتہ رفتہ، آمدنی اتنی تھی نہیں کہ دوبارہ سامان اس کے اندر ایڈ کر لیتے، اور گھر کے اندر ہی دکان بنائی ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہ روڈ سے یا جو دکانیں جہاں پہ ہوتی ہیں، شاپس جہاں ہوتی ہیں، وہاں سے مارکیٹ سے دور تھی تو لوگ آتے بھی نہیں تھے، رفتہ رفتہ سارا سامان بھی ختم ہو گیا۔ اب کوئی انکم کا سورس ہی نہیں تھا، 2 بچے ہیں، بیوی ہے، بہت پریشانی کی حالت تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ دنوں رات اسی تکلیف میں گزر رہے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ اب زندگی میں کچھ نہیں بچا، مجھے مر جانا چاہیے، خودکشی کر لینا چاہیے، اور میرے بعد میرے بیوی بچوں کو کون سپورٹ کرے گا۔ تو ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہونے لگا کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں کچھ کما نہیں سکتا، گھر نہیں چلا سکتا، تو اپنے آپ کو بھی ختم کر لوں اور ساتھ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی زہر دے دوں گا، تاکہ میرے بعد کسی کے رحم و کرم پر اور لوگوں کے ظلم و ستم نہ برداشت کریں۔ اس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہونے لگا۔ اب ایک دن یہ مسجد گئے، نماز پڑھ کے وہیں افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، ہر وقت پورا دن یہ یہی سوچتے رہتے۔ مولوی صاحب نے جب ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے اپنے حالات بتائے۔ مولوی صاحب نے جب حالات سنے تو کہا کہ آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اس میں عمل کریں، آپ درود شریف کی کثرت کریں اور درود پاک میں کوشش کریں، کوئی سا بھی سیگا جو آپ کے لیے آسان ہو آپ پڑھ سکتے ہو، آپ دن و رات پڑھیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ درود پاک بہت زیادہ تاثیر والا ہے، فضیلت والا ہے، بڑا ہونے کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا نہیں پڑھ پاتے، لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اسے پڑھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اب چونکہ یہ صاحب آلریڈی بہت پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، خودکشی کا سوچ رہے تھے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنی فیملی کو ختم کرنے کا بھی سوچ رہے تھے، انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ روز صبح اپنی جو دکان تھی، جو اپنے ہی گھر کے کمرے میں موجود تھی، وہاں بیٹھتے اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے، اور دکان میں کوئی سامان وغیرہ تو تھا نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، کرتے کیا کام، پورا دن فارغ تھے، تو درود ابراہیمی پڑھتے رہتے اور روتے رہتے، درود ابراہیمی پڑھتے رہتے، مایوس تھے، دعا تو مانگ نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں جب درود ابراہیمی پڑھتے رونا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر کرم کی درخواست کرتے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نظر کرم کی درخواست کرتے اور درود ابراہیمی پڑھتے رہتے۔ اب چند دن اس طریقے سے گزرے، ان کی بیوی سوچ رہی تھی کہ کسی کے گھر میں کام کاج کر کے کچھ بچوں کے لیے تھوڑا بہت کما لیں۔ اب ان کی غیرت کے بات گوارا نہیں تھی، کیونکہ ان کی بیوی پردے والی تھی۔ جب ان کی بیوی نے ان سے ذکر کیا تو یہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے کہ لوگوں کے گھر جا کے جھاڑو پوچھا یا برتن کرو گی اور آپ پردہ کرتی ہو، 10 طرح کے لوگ آپ کو دیکھیں گے، تو یہ بات ان کو گوارا نہیں ہوئی۔ اب زندگی کے حالات بہت تنگ ہو چکے تھے، بہت پریشان تھے یہ اس وقت۔ انہوں نے اور بھی کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، پورا دن اپنی ورک شاپ نما پلیس پہ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتے رہتے، روتے رہتے۔ بتاتے ہیں کہ میرا ایک بھائی ہے جو کہ باہر ملک میں ہوتا ہے اور سیٹل ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھی اس کی ارننگ ہے، لیکن سالوں سے اس کا اور میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہمارے والدین کے انتقال کے بعد وہ پلٹ کر نہیں آیا، اور نہ اس نے میری کبھی بھی جو ہے حال خیریت احوال پوچھنے کی جو ہے ضرورت محسوس کی۔ کہتے ہیں کہ انہی دنوں کچھ کام سے اسے اپنے ملک واپس آنا پڑا۔ جب وہ اپنے ملک آیا اپنے کام کاج کے بعد، اس نے اپنے بھائی کا گھر سوچا کہ جا کے ایک دفعہ مل آؤں۔ جب وہ یہاں آیا اور اس نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ورک شاپ خالی ہے، کوئی سامان بھی نہیں ہے، بھائی فارغ بیٹھا ہے اور درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ جب اس نے اپنے بھائی سے حالات معلوم کیے تو بھائی نے بتایا کہ ایسے ایسے حالات ہیں۔ اس کو بہت دکھ ہوا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کی یہ ورک شاپ یہاں نہیں چلے گی، مارکیٹ میں نہیں ہے، مارکیٹ سے دور ہے، لوگ یہاں کیوں آئیں گے گاڑی آپ سے ٹھیک کروانے، آپ اسے ختم کریں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں ادھار، آپ اپنی دکان ٹھیک کریں۔ اس کے بھائی نے ان کے حالات دیکھتے ہوئے انہیں اتنے پیسے دیے کہ دکان ٹھیک کرائی، اس میں کلر کروایا، شیلف لگوائے، اور جو ہے نا گروسری کی دکان بنوا دی، جنرل اسٹور ٹائپ دکان بنوا دی، جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ڈلوا کے دیں، ساتھ ساتھ جو سموسے ہیں، رولز ہیں، یا اس طرح کے آئٹمز ہوتے ہیں، اسنیک آئٹم ہوتے ہیں جو کہ رمضانس وغیرہ میں یوز کیے جاتے ہیں، وہ تمام بھی ان کے بھائی نے اس میں رکھوا کر دیے، اور کہا کہ آپ اسے اسٹارٹ کرو اس کام کو اللہ کا نام لے کر، اور پھر آپ رفتہ رفتہ کر کے ان پیسوں کو لوٹاتے رہنا۔ ان کے بھائی نے ان کی پوری دکان سیٹ کرائی،
سب کچھ اچھے سے مینیج ہوا اور رفتہ رفتہ کر کے ان کا کام چلنے لگا۔ اب چونکہ محلے میں ہی دکان تھی، گھر میں ہی دکان تھی، تو لوگوں کا آنا جانا تھا، وہ ضرورت کی چیزیں ان کی دکان سے پرچیز کرنے لگے۔ الحمدللہ ان کا کام چلنے لگا۔ رفتہ رفتہ کر کے انہوں نے اپنے بھائی کے جو پیسے ان کے بھائی نے انویسٹ کیے تھے وہ سب بھی اتار دیے، اور ان کا کام ابھی بھی اچھا چل رہا ہے، اور یہ پورا دن درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور یہ اب بھی حیران ہوتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے زندگی میں کیسے تبدیلی آئی۔ کہاں ایک پیسہ نہیں تھا، عزت نہیں تھی، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، خودکشی کے حالات بنے ہوئے تھے کہ خودکشی کر لوں، اور کہاں درود ابراہیمی پڑھ کے بار بار پڑھتے رہے، روتے رہے، نذر کرم کی درخواست کرتے رہے کہ اس بھائی نے آ کر ہیلپ کی جس بھائی نے سالوں سے پوچھا نہیں تھا، اس بھائی نے سب کچھ لگوا کے دیا جس بھائی نے کبھی سوچا نہیں تھا اپنے اس بھائی کے بارے میں، جبکہ وہ بھائی بہت ویل سیٹ ہے باہر ملک میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں اپنے حالات دیکھتے کہ رب کریم نے درود ابراہیمی کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نظر کرم فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ سب کچھ سیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اب بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، بات ساری یہی ہے۔ آپ منت نہیں مان سکتے، آپ تعداد فکس نہیں کر سکتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، دن میں کوئی وقت نکال کے اس میں توجہ دھیان سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، اور جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے کام لازمی بنیں گے۔ بس آپ کا یقین ہونا چاہیے، آپ کا یقین کبھی بھی آپ کو محروم نہیں رہنے دیتا۔ کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، خودکشی کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے درود شریف کا سہارا لیں۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کو کبھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ ناممکن کام ممکن ہوتے ہیں، ایسی جگہ سے مدد ہوتی ہے جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا۔ وہ رب سب کرنے پر قادر ہے، بس اس رب پر یقین کریں اور درود شریف پڑھیں، اور پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں۔